الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، اللہ رب العزت کا نام العزیز ہے جل جلالہ، جس کا ترجمہ ہے سب پر غالب۔ کل بتایا تھا آپ کے سامنے کہ بزرگوں نے جو شرح کرنے والے ہیں اسماء الحسنی کے، انہوں نے اس نام کی 5 تعریفیں کی ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت کی ذات منبع الکمالات اور مجمع الکمالات ہے۔ ہم کتنی بھی تعریف کر لیں لیکن ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ انشاءاللہ کہیے ثم انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ہونی ہے۔ کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ تو جب اللہ پاک کی ملاقات آپ کو ہوگی اور اللہ پاک کو آپ دیکھیں گے، دنیا میں آنکھ میں صلاحیت نہیں ہے دیکھنے کی، آخرت میں اللہ پاک آنکھ کو صلاحیت دے دیں گے اللہ کے دید کی، ملاقات کی، دیکھنے کی۔ تو جب آپ دیکھیں گے اللہ کو تو اس وقت آپ حضرات ایک بات کہیے گا کہ سبحانک ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک۔ اے اللہ، آج جو میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کی حقیقت کا پتہ چلا، اس میں مختصراً لمبی بات کیے ہوئے بغیر اللہ کی 2 شان ہیں، یا 2 چیز ظاہر ہوگی، 2 تجلی خاص طور پر۔ ایک تجلی ہوگی ثبوتی۔ ثبوتی کا مطلب اللہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ قادر ہیں اور کیا کیا کمالات تھے ان میں، اور اللہ کی ذات میں ایک تو یہ ہوئی تجلی ثبوتی، اور ایک تجلی ہوگی منفی، یعنی اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو دونوں تجلی ظاہر ہوگی۔ دنیا میں ہم کو اس کا آتا پتہ نہیں ہے، تو وہاں انشاءاللہ جب یہ بات سامنے آئے گی تو آپ کہیے گا کہ اے اللہ، تو بہت بلند و بالا ہے، ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اور جو ہم کو آپ کو پہچاننا چاہیے، آپ کی جو معرفت ہمیں حاصل ہونی چاہیے دنیا میں، وہ دنیا میں ہمیں آپ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، یہ اقرار کریں گے۔ اور اللہ پاک اصلاً اپنے مومنین کو دکھلائیں گے، اپنی تجلی یا اپنا دیدار کرائیں گے۔ تو آپ کو جب دکھلائیں گے اہل ایمان کو، تو فرشتے بھی اللہ کو دیکھ لیں گے۔ تو اصلاً ابن آدم کو دکھلایا جائے گا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک دکھلائیں گے۔ تو بہرحال دوستو، تو اللہ کی اس نام کی 5 تعریف شارحین، جو لوگ اسماء الحسنی کی شرح لکھی ہے عربی میں، اس میں انہوں نے 5 تعریف لکھی۔ یہ جو تعریف کل میں نے آپ کی سامنے بیان کی تھی، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بیان کی۔ آج جو تعریف آ رہی ہے آپ کے سامنے، وہ علامہ ابن کثیر، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر، وہ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں لکھتے ہیں کہ العزیز ای الذی عز کل شیء قہرہ، اللہ اکبر، فقہرہ وغلب الاشیاء فلا ینال جنابہ لعزتہ وعظمتہ وجبروتہ وکبریائہ۔ واہ، کیا بات کہا دی! آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو بات کہی ہے۔ اصل میں دوستو، جو اللہ کے جتنا قریب جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اتنی معرفت آتی ہے، اور پھر وہ اپنے رب کی اس معرفت کی روشنی میں ترجمانی کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ خود انسان کے طہارت قلب کی بنیاد پر، انسان کا قلب جتنا صاف و شفاف ہوتا ہے، اللہ کی اتنی معرفت اس پر آتی ہے، اور پھر بندہ اللہ کی جو تعریف کرتا ہے تو اللہ خود اس کو داد تحسین بھی دیتا ہے، جس کی بہت ساری مثالیں، جس کا اس وقت ٹائم نہیں دوستو۔ تو سنو کیا کہا علامہ ابن کثیر نے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العزیز جل جلالہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہے۔ قرآن آپ پڑھتے ہوں گے تو قرآن میں سورہ یوسف میں کبھی پڑھا ہوگا آپ نے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو حکم دے دیتے، اللہ جو کرنا چاہتے ہیں، اس کے چاہنے کے بیچ میں کوئی مخلوق رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں بڑے اونچے منصب کا ایک انسان ہے،
وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، لیکن عوام اس کے خلاف ایجیٹیشن چلا دیتی ہے۔ لیکن اللہ پاک کے کسی امر کے خلاف کوئی بھی مخلوق ایک حرف بھی بول نہیں سکتی۔ کیوں؟ سب مقہور ہیں، اللہ قاہر ہے، سب مغلوب ہیں، اللہ غالب ہے۔ امر اللہ کا ہے، سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ مخلوق میں صلاحیت ہی نہیں کہ خالق کا وہ مقابلہ کر سکے، اور سب اس کے جلال و عظمت کے سامنے دبے ہوئے ہیں۔ فرشتے ہو تو جبریل علیہ السلام ہو تو میکائیل، اسرافیل اور تمام ملائک ہو تو یا انبیاء اور رسول ہو تو ہر شخص اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہے، جھکا ہوا ہے، اور جو جتنا جھکتا ہے اللہ کی عبدیت اتنی ہی اس سے نمایاں ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کے سامنے کوئی بھی سر نہیں اٹھا سکتا، اور اس کے غلب عظمت و بڑائی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکتا ہے۔ واہ کیا بات کہہ دی کہ ہم اور آپ، کل میں نے غالباً کہا تھا ایک بات آپ کو کہ ہم اور آپ پوری کائنات عالم تسبیح کیجئے، تقدیس کیجئے، تحلیل کیجئے، تکبیر کیجئے، تمجید کیجئے، یہ کتنی اللہ کی کبریائی بیان کر دیجئے، اور اس کبریائی کے ذریعے اپنے اندر طہارت، پاکی اور نجاست سے گناہ کے پاکی حاصل کر لیجئے، تو آپ کتنا اونچا چل سکتے ہیں، لیکن دائرے مخلوق میں رہیں گے۔ آپ خالق کے دائرے میں، جہاں آپ کا دائرہ پرواز کا ختم ہو جائے گا، اس سے اوپر اللہ رب العزت کی کبریائی کا باب کھلے گا، تو وہاں تک کوئی جا ہی نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ وہ تنہا خالق ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ هو الاول قبل کل شیء، وہ ہر چیز سے پہلے، وهو الآخر بعد کل شیء، اور سب کو فنا کر دے گا، مار دے گا، مٹا دے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی کو کہا ہے کہ وهو الآخر بعد کل شیء وهو الظاہر فوق کل شیء۔ کوئی چیز کتنی بلند ہو جائے، کتنی بلند ہو جائے، اس بلندی سے زیادہ بلند رب العزت کی ذات ہے، کتنا کچھ بلند چلا جائے۔ پھر کیا کہا؟ وَهُوَ الْبَاطِنُ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کہیں چھپ جائیے، جہاں چاہیے چھپیے، جہاں آپ چھپیں گے وہاں پہلے سے اللہ کا علم موجود ہے، اللہ کی عظمت موجود ہے، اس سے اپنے آپ کو آپ نہ چھپ سکتے ہیں اور نہ چھپا سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ بہت اچھی بات کہی ہے قرآن نے کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، آپ چھپنے کا ارادہ کیجئے گا، یہ ارادہ پہلے ہی اللہ کو معلوم ہو جائے گا جی، بلکہ آپ کی تخلیق سے 5000 پہلے سے اللہ کو معلوم ہے یہ سب کیا کرنے والا ہے۔ تو کیا کہا کہ اس کی بارگاہ تک کوئی بھی انسان کسی بھی حیثیت سے پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت میں کیا کہا گیا کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کو رب مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، لکھی ہوئی اس کی تقدیر کو یقین کے ساتھ جان جاؤ، اور جو کچھ تم کو خوشی ملے، غم ملے، اس سے راضی برضا رہو، رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر سے راضی رہو، یہ رضا تم کو خوشی عطا کر دے گی۔ اور کوئی کتنا کوشش کر لے، دیکھو روایت لکھی ہوئی ہے ادھر ایک، کہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھا کرو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کوئی کتنی کوشش کر لے، کتنی انتھک کوشش کر لے جتنی کر سکتا ہے، لیکن اس کے کوشش کرنے سے تقدیر کے خلاف وہ ایک لفظ نہیں پا سکتا ہے، وہاں ایک جنبش نہیں مار سکتا ہے۔ تو اس کا حل ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ بہت سہل، کہ حالات آ جائیں تو راضی برضا رہو، اور عبدیت اس میں ہے کہ اللہ سے دعا مانگو۔ پھر ہمارے حضرت نے بہت مسئلہ آسان کر دیا، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اگر تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، حالات کو پھیرنا چاہتے ہو، تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو الا یہ کہ مولا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تو کاتب تقدیر اللہ ہے۔ تقدیر بڑا کون ہے؟ پہلے بھی سکھا چکا ہوں آپ کو، اللہ بڑے ہیں، لوگ سمجھتے تقدیر بڑی ہے، تو تقدیر اللہ سے بڑی ہو گئی؟ نہیں،
تو کاتب تقدیر سے التجا کرو گے، فریاد کرو گے، تو وہ تمہارے برے احوال کو خوشحالی میں بدل دے گا، تنگ دستی کو فراخی میں بدل دے گا، مصیبت کو عافیت اور راحت میں بدل دے گا۔ کیوں بدلے گا؟ اللہ لکھے ہوئے تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ تقدیر اگر بدلتی ہے تو اللہ رب العزت سے فریاد و التجا کرنے سے بدلتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا عقیدہ سالڈ رکھنا چاہیے اللہ کی ذات کے سلسلے میں، اور اللہ کی صفات کے سلسلے میں، اور اللہ پاک کے شؤون کے سلسلے میں، اور اللہ کی جلال کے سلسلے میں ذرہ شک و شبہ نہیں کرنا، اور نہ ان کی ذات و صفات میں کسی کو ان کے برابر سمجھنا۔ جی کوئی بھی ہو وہاں پر مارنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے، اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس لیے ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو اس حال میں مر گیا کہ کلمہ کا یقین تھا اس کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا اس نے کبھی بھی، تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی نجاست ہے، سب سے بڑی غلاظت ہے۔ یہ اللہ پاک رب العزت کی جناب میں قابل قبول نہیں ہے۔ باقی یہ گناہ کتنا اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بس دوستو